یا رسول اللہ۔ اور یہ سن لیں، قرآن پاک کی آیت برکت کے لیے پڑھی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے آغاز میں ہی بالکل آ جاتا ہے، قرآن پاک کھولو، دائیں ہاتھ پہ سورہ فاتحہ لکھی ہے، بائیں ہاتھ پہ سورۃ البقرہ، اسی صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے جو خوش قسمت ہیں۔ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، مگر سب قرآن سے ہدایت لیتے نہیں۔ وہ خوش قسمت سعادت مند جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، متقین، ان کی نشانیاں قرآن میں بیان کی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ کریم اپنے محبوب کو خطاب فرما رہا ہے، محبوب قرآن سے ہدایت حاصل وہی کرتے ہیں متقین جن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ زمانے تو تین ہیں بھائی، آپ پر نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں، آپ سے پہلے ماضی میں جو نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مستقبل زمانے کا ذکر نہیں، یوں نہیں فرمایا آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھیں گے، اس واسطے کے بعد میں نازل ہونا ہی کچھ نہیں۔ نازل ہوتا ہے بذریعہ وحی نازل ہوتی ہے نبی پر۔ جب ہمارے آقا کے بعد نبی ہی کوئی نہیں آنا، وحی نہیں آنی، اللہ نے کچھ نازل ہی نہیں کرنا، اس واسطے آنے والے زمانے کا ذکر نہ کر کے بھی ختم نبوت کا اظہار ہوا قرآن پاک میں۔ اتنی بات تو ہوئی آپ سے، تھوڑی سی بات ذرا تھوڑا سا اقتدار کے نشہ میں مخمور حکمرانوں تک بھی پہنچا دوں۔ ہمیں حکمرانوں کی ذات سے مخالفت نہیں، نہ ہی کسی سیاسی مسئلہ کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں۔ یہ ان کی بدعملی کے خلاف نکلے ہیں، بد عہدی کے خلاف نکلے ہیں، اور بد عقیدگی کے خلاف نکلے ہیں۔ حالانکہ جتنا فرض ہم پر ہے ختم نبوت کا تحفظ کرنا، اس سے زیادہ ان پر ہے۔ یہی ان کو بتانے آئے ہیں، یہی ان کو توجہ دلانے آئے ہیں، اپنا فرض پہچانو۔ مسلمانوں کی حکومت کی حکمرانی کرنی ہے تو پھر مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دیکھو، افسوس کی بات نہیں ہے، ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ مسلمان ریاست ہو، اسلام کے نام پر مرز وجود میں آئی ہو، مسلمانوں کے ووٹ لے کر اسلام کا وعدہ کر کے بندہ مسند اقتدار پر پہنچے، مسلمانوں کے ووٹوں سے کلمے سنا کے، تو پھر کتنے شرم والی بات ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے کہ مسلمان ان سے یہ مطالبہ کرنے آئیں کہ جناب ختم نبوت کا تحفظ کرو۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ افسوسناک صورتحال ہے کہ ملت اسلامیہ حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے میدان میں آئی ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کو تحفظ دو، اس پر ڈاکے نہ مارو، نہ مارنے کے راستے دو۔ جو اس عقیدے کا قائل نہیں وہ مسلم ریاست کی حکمرانی کے لائق۔ دوسری بات، اولاً تو یہ حاضرین کے سروں کی گنتی بھی ممکن نہیں، پر ان کے سروں کو مت گنو، اس قوت کو ملحوظ خاطر رکھو جو ان کو چھلانگیں لگانے پر برانگیختہ کر رہی ہے۔
نظر انداز نہ کرو، اس جذبے کو مت بھولو جو جذبہ ان کو دور دراز ملک کے کونے کونے سے کھینچ کے داتا صاحب کے قدموں میں لایا ہے۔ وہ جذبہ بہت مضبوط ہے، اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ پھر اس نعرے کو بھی دیکھو، یہ محض کوئی لفاظی نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ، اس کی ایک روح ہے، اس کے اندر ایک قوت کا سمندر مضمر ہے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ تن من دھن جان مال اولاد سب آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ کوئی امیر المجاہدین عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین صاحب رضوی زید مجدہ و مد ذلہ، یہ ساری برادری نہیں ہے جو کسی برادری کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے انہوں نے بلایا تو آ گئے۔ یہ صرف ان کی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں، کسی پارٹی میں ہو اسلام کی حرارت اس کے دل میں ہو اور امیر المومنین امیر المجاہدین بلائیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تو لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے پارٹی کون سی ہے، گاؤں کون سا ہے، صوبہ کون سا ہے، بولی کون سے، دیکھتے ہیں بلایا کیوں جا رہا ہے۔ اس واسطے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، صاحب یہ تھوڑا سا ماضی بعید میں چلے جائیں، تھوڑا سا یہ نعرہ لگا کرتا تھا، ہم بھی سنتے تھے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، یہ نعرہ لگا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے تاج اور تخت ختم نبوت کا زندہ ہے، زندہ رہے گا، مگر وہ لوگ صرف صفت کی حد تک رک جاتے تھے، اس وصف کو زندہ مانتے تھے، صفت کو زندہ باد کہتے تھے، موصوف کو زندہ نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ماضی بعید کو بھول کے ذرا ماضی قریب میں آؤ، کچھ عرصے کے بعد یہ توفیق بھی اللہ کریم نے ہمارے اکابر ہمارے اسلاف کو بزرگوں کو دی، انہوں نے متوجہ کیا ان کو۔ عقل کی کمی ہے تمہیں، جس کا تاج زندہ ہے وہ تاجدار کیوں نہیں زندہ؟ تخت زندہ ہے تو تخت نشین کیوں نہیں زندہ؟ تو یہ نعرہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے متعارف کرایا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور دھوم مچا دی پھر امیر المجاہدین نے۔ اب ہر کسی کے زبان پر ہے، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچوں سے لے کر کے بابے تک ہر کوئی یہ نعرے لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کی
تاجدار ختم نبوت. استاذ گرامی نے جیسے مچایا دھوم تو پھر آخر میں ایسی دھوم مچلی ہے. تاجدار ختم نبوت. ابھی نہیں آخر میں، ابھی تو ذرا وہ اسٹارٹ ہو رہی نا بات. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. اب زور لگانا ہے. تاجدار ختم نبوت. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، لوگ سیاسی لیڈر کروڑوں روپے، اب تو کروڑوں بھی بہت سے رہ گیا، اربوں روپے خرچ کر کے، خربوں روپے خرچ کر کے دور دراز سے ہر کسی کی ڈپٹی سرکاری ملازمین کی بسیں بک کرانے کے لیے پیسے، لوگوں کو بلا کے مفت سیر کرانے کی، یادگار دکھانے کی، فلاں دعوت دے کے اتنے بندے اکٹھے نہیں کر سکتے جتنا ایک عاشق رسول کے آواز پہ لبیک کہنے والے ایک آواز پہ، ایک دعوت پہ اکٹھے ہیں. میری علماء و مشائخ اہل سنت سے درخواست اور اپیل ہے، جہاں کہیں بھی ہیں ملک کے کونے کونے میں، سیاسی مسئلہ نہیں، اس ایمانی اعتقادی بنیادی مسئلے پر جس طرح کی حمایت کر سکتے ہیں ہر حال میں ضرور کریں، ورنہ مجھے آپ نے جواب نہیں دینا، مولانا خادم رضوی صاحب کو جواب نہیں دینا، جواب رسول اللہ کو دینا ہے میدان قیامت میں. جو ہیلا بہانہ یہاں شاگردوں اور مریدوں کے سامنے کر سکتے ہو وہاں وہ نہیں کر پاؤ گے، وہاں وہ نہیں کر پاؤ گے. زبان سے نہیں بولو گے، اعضاء بول پڑیں گے. اس واسطے اس وقت کو یاد کرو جب رسول اللہ کا سامنا ہونا ہے. اس واسطے ہر کوئی اپنا فرض ادا کرے. میری دعا ہے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر، نفاذ نظام مصطفیٰ کی خاطر، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر، جہاں جہاں کوئی بزرگ جس انداز سے بھی کوئی کردار ادا کر رہا ہے، اللہ کریم سب کو بہترین انعام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.